اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر سال میں ایک بار ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ کو نکالتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت، اضافے اور پاکیزگی کا باعث بنتی ہے۔ زکوٰۃ کے چند اہم فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، مال کی حرص و ہوس نہیں رہتی۔ نمبر 4، معاشرہ معاشی طور پر مضبوط رہتا ہے۔ نمبر 5، غریب اور امیر میں باہمی رقابت کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، چوری، ڈاکہ، سود وغیرہ جیسے معاشرتی جرائم سے حفاظت رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو بے فائدہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شریک ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، غور سے سن لو، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو شر اس شخص سے دور ہو جاتا ہے، جو شر ہے اس شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں بھی آئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں
پہلوؤں اور پھٹوں کو داغا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اس لیے اب اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ شخص کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھی بات ہے بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہی مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ تو دیکھیے، عربی لغت میں زکوٰۃ کا معنی آتا ہے پاک کرنا، نشو نما کرنا۔ شریعت مبارکہ کی نظر میں زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ اپنے مال کے اندر مخصوص شرائط کے پائے جانے کی صورت میں کسی مستحق شخص کو اس مال کے مخصوص حصے 40ویں حصے کا مالک بنا دینا، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اور یہ زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط کیا ہے کہ کیا چیزیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو دیکھیے، شریعت مبارکہ نے زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں کی بلکہ اس کی کچھ شرائط مقرر کی ہے۔ جس شخص میں وہ تمام شرائط ایک ساتھ پائی جائیں تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جن شرائط کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1، بعض کا تعلق خود انسان کے ساتھ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 2، کچھ کا تعلق اس مال کے ساتھ ہے جس پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ شرائط جن کا تعلق زکوٰۃ دینے کے والے کے ساتھ ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ یہ خالصتاً عبادت ہے اور کافر عبادات کا اہل نہیں ہے۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ شرعی غلام اور باندی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ واضح ہو کہ آج کل کہیں بھی شرعی غلام اور باندیوں کا رواج موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ دیوانے، پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 4، بالغ ہونا۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ شرائط جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، مال مکمل ملکیت میں ہو۔ کسی چیز میں مکمل ملکیت تب ثابت ہوتی ہے جب اس کا مالک بھی ہو اور اس پر مکمل قبضہ بھی ہو۔ لہذا ایسا مال جس پر بطور امانت قبضہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح وہ مال جو عورت کو بطور حق مہر کے ملے لیکن ابھی تک عورت نے قبضہ نہ کیا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 2، مال نصاب کے بقدر ہو۔ اگر مملوکہ مال نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ نصاب کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ نمبر 3، مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ جو چیزیں انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات میں داخل ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، جیسے کہ رہائشی مکان، نان، نفقہ، راشن، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے سامان، پہننے کے لیے کپڑے، حفاظت کی غرض سے خریدا ہوا اسلحہ، گھریلو استعمال کی چیزیں، فرنیچر، صوفے وغیرہ، اور اسی طریقے سے واشنگ مشین، فریج، یہ جتنے بھی گھریلو چیزیں ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اسی طریقے سے سواری کے لیے خریدی ہوئی گاڑیاں، کار وغیرہ، اس پر بھی کیا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اسی طریقے سے مطالعے کی کتابیں، ہاں البتہ اگر کار وغیرہ یہ تجارت کی نیت سے خریدے ہوں یا گھر وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدے ہوں یا زمین وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدے ہوں تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ آگے انشاءاللہ آپ کو مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 4، مال دین سے خالی ہو۔ اگر مال نصاب کے بقدر موجود ہو مگر اس پر دین بھی ہو تو اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 5، مال بڑھنے والا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھتا ہو کہ اس کا بڑھنا دکھائی دے، جیسے جانور، مویشی، خواہ حکماً بڑھتا ہو،
اگر بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکیں، جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے۔ اگر مال بڑھنے والا نہ ہو، اگرچہ ضرورت سے زائد بھی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، جیسا کہ ایک سے زائد مکان، ہیرے، جواہرات، موتی، یاقوت، بشرطے کہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ اگر تجارت کی نیت سے یہ چیزیں بھی خریدی ہیں تو اب ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 6، مال پر سال گزر چکا ہو، اس مال پر چاند کے حساب سے پورا سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ فقہی زبان میں اس شرط کو حولان حول کہتے ہیں۔ ایک سال مال پر گزر جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر روپے یا مال پر مستقل سال گزرے۔ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس پیسہ یا نصاب موجود ہو وہ تاریخ طے کر لیں۔ یہ تاریخ قمری یعنی چاند کی تاریخ ہونی چاہیے۔ اگر تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی بھی قمری تاریخ طے کر لیں اور آئندہ سال جب وہی تاریخ آئے اس وقت حساب کر لیں۔ سال کے درمیان میں پیسے آتے جاتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر یہ فرض کریں کہ گزشتہ سال 10 رمضان کو اگر آپ 5 لاکھ روپے کے مالک تھے، جس پر ایک سال بھی گزر گیا تھا، زکوٰۃ ادا کر دی گئی تھی، اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس اس رمضان میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اب کتنی رقم ہے اور اس رقم پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ مثال کے طور پر اس رمضان میں 6 لاکھ روپے آپ کے پاس قرض نکال کر باقی بچ گئے ہیں تو 6 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 قسم کی چیزوں میں واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی یعنی کیش اماؤنٹ، نمبر 4 مال تجارت۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا موجود ہو، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، سکوں کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو یا آرائشی سامان کی شکل میں ہو، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، آرائشی سامان کی شکل میں ہو یا سکوں کی شکل میں موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کی ملکیت میں سونے کی مذکورہ مقدار یا چاندی کی مذکورہ مقدار نہ ہو یا ہو لیکن اس مذکورہ مقدار سے کم ہو تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت میں یہ 4 چیزیں سونا، چاندی، نقدی یعنی کیش اماؤنٹ اور مال تجارت موجود ہو یا ان میں سے بعض موجود ہو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آج کل یعنی 1 تولہ سونا یا 2 تولہ سونا کسی کے پاس موجود ہے رکھے ہوا اور ساتھ میں کچھ کیش اماؤنٹ بھی اس کے پاس موجود ہے، چاہے وہ 10 روپے 20 روپے ہی کیوں نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ایک مرتبہ سال میں 1 مرتبہ اس سونے کی زکوٰۃ نکال لیں تو آئندہ وہ سال آئندہ اس سونے کی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہر سال زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، ایک بار ادا کرنے سے وہ ہمیشہ کے لیے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ اور بعض خواتین کا یہ خیال ہے کہ یہ زیورات ہم چونکہ استعمال کرتے ہیں اور استعمال شدہ چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے لہذا ہم یہ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، چاہے آپ استعمال کرو یا بند کر کے الماری کے اندر رکھ دو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ تجارت کے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کا ٹوٹل اماؤنٹ اگر تجارت کا جو مال ہے اس کا ٹوٹل اماؤنٹ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہو جائے تو اب اس تجارت کے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی چیز کو خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ اسے بعد میں فروخت کر دیں گے اور یہ نیت تاحال باقی بھی ہو تو اب یہ چیز مال تجارت میں شمار ہوگی، لیکن اگر کوئی چیز خریدتے وقت اسے آگے فروخت کرنے کی نیت نہ ہو یا اس وقت فروخت کرنے کی نیت تھی لیکن بعد میں نیت بدل گئی تو ایسی چیز مال تجارت میں شمار نہیں ہوگی۔
خیر القرون سے عصر حاضر تک کے جمہور علماء، فقہاء اور محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر وجوب کے زکوٰۃ کے قائل ہیں، اگر وہ زیور نصاب کے مساوی یا زائد ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو۔ قرآن و سنت کے عمومی احکام میں سونے یا چاندی پر بغیر کسی استعمالی یا غیر استعمالی شرط کے زکوٰۃ کے وجوب ہونے کا ذکر ہے۔ ان آیات و احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر سخت ترین وعیدیں بھی وارد ہوئی ہے۔ متعدد آیات و احادیث میں یہ عموم ملتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں عمومی طور پر سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، خواہ وہ استعمالی زیور ہوں یا تجارتی سونا یا چاندی وغیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ڈرتی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آگ کے کنگن تمہیں پہنائیں، لہذا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کے استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، لہذا اس کو ادا کرنا چاہیے صحیح طریقے سے حساب لگا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔